اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں آغاز کیا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 سے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ اس آیت میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جو مساجد کے اوپر مال لگاتے ہیں، مدارس کے اوپر لگاتے ہیں، یتیموں بیواؤں کے اوپر صرف کرتے ہیں، دین کے طالب علموں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے اس مال کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ وہ دانہ جس کو کسان زمین میں بوتا ہے، وہ ایک دانہ ہوتا ہے، اس ایک دانے سے 7 خوشے پیدا ہوتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے کتنے دانے بن گئے؟ 700۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میری راہ میں اخلاص سے خرچ کرے گا، ریاکاری سے بچ کر مجھے راضی کرنے کے لیے، تو میں اس کے ایک پیسے پہ، 1 روپے پہ ممکن ہے کہ اس کو 700 روپے کا اجر و ثواب دوں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ اور یہ آیت اور ادھر نبی علیہ السلام کی سیرت کہ رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کی راہ میں تیز رفتار، آندھی سے زیادہ رفتار کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اس پہلی آیت میں کیا مسئلہ تھا؟ کون بتائے گا ذرا؟ جی، اس پہلی آیت میں کیا مسئلہ تھا؟ جی، جو بندہ ایک روپیہ اللہ کا استعمال، ہاں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہ بیچ میں جو ہے قرآن کا آپ نے جاننا ہے کہ قرآن میں ہم سے کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 20 منٹ جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنی نیند پوری کریں۔ تو پہلا مسئلہ یہ تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے خبردار کر دیا کہ میری راہ میں مال خرچ کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب مال خرچ کرنے کے بعد آپ احسان نہ جتائیں۔ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار پہ خرچ کرتے ہیں، بعد میں احسان جتاتے ہیں، ساری محنت ضائع ہے۔ اور ہم الحمدللہ نمازی لوگ ہیں، ہم کو ایسا کام کرتے ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کبھی بیوی پہ احسان نہیں جتایا، سوٹ لے کر دیتے، کبھی احسان تو نہیں جتایا نا؟ اچھا گھر لے کر دیا، کبھی احسان نہیں جتایا۔ بالکل ہم یہ کام نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری راہ میں مال خرچ کرنے کا اس سے فائدہ ہوگا جو احسان بھی نہ جتائے اور جس کو دیا اسے کوئی تکلیف نہ دے، اور یہ کام ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ تو یہ پہلا موضوع تھا ہمارے آج کے اس پارے میں۔ دوسرا موضوع سود کی حرمت کا اعلان کہ سود حرام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود تم نے کسی سے لینا ہے وہ بھی نہ لو۔ آئندہ نیا معاہدہ تو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن جو پہلے سے معاہدہ تم نے کر رکھا ہے جب تمہیں مسئلے کا علم نہیں تھا، وہ معاہدہ بھی توڑ دو۔ آپ نے کسی کو دیا تھا 50,000 روپیہ ایک شرط پہ کہ واپس کتنے لوں گا؟ 55,000۔ فرمایا وہ معاہدہ ختم کر دو، 50,000 واپس لو، 55,000 واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم عادی وادی ہیں، سود ہم تو نہیں لیتے نا؟ نہیں لیتے۔ کبھی کسی کو مکان گروی پہ دیا ہو، پکی بات ہے، تو ویسے اس کی اجازت ہے مکان گروی پہ دینا کسی کو، یعنی کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ دے دو، میں 1 سال کے بعد تمہیں 5 لاکھ روپیہ واپس کر دوں گا، اس وقت تک میرا مکان تم استعمال کرو۔ کیوں نہیں؟ یہ معاہدہ ٹھیک ہے؟ یہ مکان استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ میں نے قرض دیا ہے، تو قرض کے اوپر کوئی بھی فائدہ اٹھانے کی اجازت
نہیں ہے. میں نے آپ کو قرض دیا اور آپ کی شاپ ہے مٹھائی کی, اور میں وہاں پہنچ جاتا ہوں, برفی کا ایک دانہ اٹھا لیا, لڈو کا ایک دانہ اٹھا لیا, جائز ہے؟ اگر میرے پہلے سے آپ کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر قرض کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو یہ سود ہے, حرام ہے. لڈو کا یہ دانہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مثال کے طور پہ آپ نے مجھے قرضہ دیا اور میں قرآن کا حافظ ہوں, اب آپ کہتے ہیں یہ حافظ صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھا دیا کریں فری میں, کیوں؟ کیونکہ قرضہ دیا ہوا ہے. جائز ہے؟ نہیں, یہ آپ مجھ سے سود لے رہے ہیں. قرض کے اوپر فائدہ نہیں لینا. قرض کے اوپر فائدہ لینا ہے تو کس سے؟ اللہ رب العزت سے. جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں مثال کے طور پہ 10,000 روپیہ ایک مہینے کے لیے, تو کتنا ثواب ملتا ہے جانتے ہیں؟ روزانہ اللہ کی راہ میں 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے روزانہ. یعنی کہ ایک مہینے کے بعد کتنا ثواب ہو جائے گا؟ 10 کو 30 سے ضرب دیجیے, کتنا ہو گیا؟ 30 لاکھ کا ثواب ہو گیا. اچھا, اب مہینہ پورا ہو گیا, لیکن جس کو قرض دیا تھا وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں, مجھے 5 دن اور دے دیں. آپ نے 5 دن اور دے دیے, اب کتنا ثواب ملے گا؟ اب یہ جو 5 دن آپ نے دیے نا, ہر دن ڈبل ثواب ملے گا. قرضہ کتنا دیا تھا؟ 10,000. پہلے ثواب مل رہا تھا 10,000 روزانہ کا, اب ثواب ملے گا 20,000 روپیہ صدقہ خیرات کرنے کا روزانہ. تو قرضہ آپ نے دینا ہے اللہ سے جو ثواب لینے کے لیے. قرضہ اس لیے نہیں دینا کہ مجھے مالی فائدہ ملے, یہ کام بالکل نہیں کرنا. تو سود کی کئی اور اقسام بھی ہیں, لیکن وقت کم ہے, میں ان کی طرف اشارہ نہیں کروں گا. لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا. کس امام صاحب کے پاس آیا؟ حدیث صاحب سے ذرا پوچھیں تو حدیث صاحب کس کے پاس آیا؟ حدیث صاحب کو کہیں گے دیکھا امام مالک کے پاس. امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا, بات سننے والی ہے توجہ سے, میری مائیں بہنیں بھی ذرا دھیان سے سنیں. امام مالک کے پاس آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں, میرا مسئلہ حل کریے. مسئلہ یہ ہے کہ میں باہر کہیں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی جس نے نشہ کیا ہوا تھا, شراب پی ہوئی تھی, وہ چھلانگے لگا رہا تھا, چھلانگے لگا کے چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. چاند کو پکڑ رہا ہے کون؟ نشئی, شراب پینے کی وجہ سے, نشہ کرنے کی وجہ سے. کہتے ہیں جب میں نے اس کی صورتحال دیکھی تو میں نے کہا کہ انسان کے پیٹ میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان میں سے سب سے بری, سب سے گندی چیز شراب ہے, اور اگر میری یہ بات غلط ہو تو میری بیوی کو طلاق. اگر یہ بات غلط ہو تو میری بیوی کو, یہ بڑی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات میں بیوی کو طلاق. یعنی کہ گفتگو آپس میں دوستوں کی ہو رہی ہے اور بیوی گھر بیٹھی ہے, اس کو خواہ کی طلاق. تو یہ طلاق کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے. بس اس آدمی نے کہہ دیا. اب امام مالک سے کہتا مجھے بتائیں کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں. امام صاحب نے کہا مجھے 1 دن دو, اگلے دن آنا, میں غور کرتا ہوں. وہ آدمی آیا, کہا نہیں مجھے مزید ٹائم دو. پھر وہ آدمی آیا, امام صاحب کہنے لگے میں نے قرآن کریم پڑھ کر دیکھا, میں نے نبی علیہ السلام کی احادیث پہ غور کیا, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کے پیٹ میں جو سب سے بری چیز داخل ہوتی ہے وہ شراب نہیں ہے. شراب بری چیز ہے, لیکن کوئی چیز اس سے بھی بری ہے اور وہ ہے سود. اس لیے تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی. پھر امام صاحب نے بتایا کہ سود سب سے بری چیز کیوں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ میں نے سود حرام قرار دے دیا, اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو یہ تمہارا اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے. یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں, سود نہیں چھوڑوں گا, اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں, اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں, اور جو اللہ کے رسول سے جنگ کرے گا کبھی کامیاب ہو سکے گا؟
نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ آج کا تیسرا مسئلہ، اللہ نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. جس کو آپ نے قرضہ دیا، آپ نے نیکی کی، وہ ہو گیا مزید تنگ دست، اس کے حالات مزید خراب ہو گئے، اگر آپ اس کو مہلت دیں گے تو آپ کو مزید اجر و ثواب ملے گا. اور اگر آپ اس کی صورتحال دیکھ کے قرضہ سرے سے معاف کر دیں، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، آپ اس کو مزید مہلت دے دیں یا اس کا قرضہ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اگر قرضہ واپس کرنے کی طاقت ہے تو جس نے آپ کو قرضہ دیا اسے تنگ کرے، یہ بھی جرم ہے. آپ نے قرضہ لیا تھا مہینے کے لیے، آپ ایک دن بھی اوپر نہ ہونے دیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مقل الغنی کی ظلم، مالدار آدمی کا قرضہ واپس کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینا یہ ظلم ہے، اور روز قیامت ظلم کا جواب دینا پڑے گا. آج کے درس کا مسئلہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. جب آپ کسی کو قرض دیں، کسی سے قرض لیں، کسی کے ساتھ بیع کریں، لین دین کریں، گاڑی بیچے، موٹر سائیکل بیچے، 2 گواہ بنا لیں. کتنے گواہ بنا لیں؟ 2. اور یہ 2 گواہ مرد ہونے چاہیے. اگر 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورتیں بنا لیں. تو یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، ہم ان پہ عمل نہیں کرتے. بعد میں کہتے ہیں جی میرے پیسے وہ کھا گیا، مکر گیا، مانتا ہی نہیں ہے جی. پہلے دوستی جناب عروج پہ ہوتی ہے، اس وقت شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، نہ کوئی گواہ بناتے ہیں، اور بعد میں پوری زندگی روتے رہتے ہیں. تو شریعت کے احکام کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو محفوظ رکھے گا. آج کے درس کا 5واں مسئلہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. جانتے ہیں ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو انسان رات کو پڑھے گا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کیا ہو جائے گی؟ یعنی کہ ہر شر سے اس کو بچائے گی، ہر شیطان سے اس کو محفوظ رکھیں گی. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کب پڑھنی ہے؟ ہر رات کو سونے سے پہلے، چاہے مغرب کے بعد پڑھ لیں، چاہے عشاء کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے معراج پہ تو آپ کو 3 تحفے دیے گئے تھے. کتنے تحفے دیے گئے تھے؟ 3. یاد کریں گے سبق کتنے تحفے دیے گئے تھے؟ 3. نمبر 1 آپ کو تحفہ دیا گیا تھا 5 نمازیں، یہ ہے پیغام معراج. نمبر 2 آپ کو تحفہ دیا گیا تھا کہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت کا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اس کو بالآخر معافی مل جائے گی، بالآخر جنت میں پہنچ جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ آپ کو دی گئی تھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. تو یہ آخری 2 آیتیں بڑی عظیم آیتیں ہیں. زبانی یاد کریں، بچوں کو یاد کروائیں، اور ان میں ایمان کے بارے میں گفتگو ہے کہ کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے، اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ. اور یہ درست نہیں ہے کہ آپ ایک نبی پہ ایمان لائیں، دوسرے پہ ایمان نہ لائیں. موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانیں جیسا کہ یہودی کرتے ہیں غلط. یا آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں، محمد رسول اللہ کو نہ مانیں جیسا کہ عیسائی کرتے ہیں، یہ بھی غلط. صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح کون ہے؟ مسلمان، جو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سب پہ ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا 2 آیتوں میں سمعنا وأطعنا. مسلمان بندہ وہ ہے جو اللہ کا آرڈر دھیان سے سنتا ہے اور پھر کہتا ہے یا
سننے کے بعد کہیں بھائی اس کے اوپر میں نہیں عمل کر سکتا، یہ غلط ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکتیں ڈالے گا۔ اس کے بعد اللہ نے انہی آیات میں بتایا کہ مسلمان بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم بھول جائیں، غلطی کر بیٹھے تو ہمارا حساب نہ کرنا، یا اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ مسلمانوں کا مولا کون ہے؟ اللہ، مالک، مدد کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے۔ ہاں، مولا کا ایک اور معنی ہوتا ہے محبوب، دوست۔ تو اس معنی میں جناب علی بھی ہمارے مولا ہے۔ جناب علی مولا ہے یعنی کہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے مولا علی یعنی کہ مشکل کشا علی، تو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوگی آج ہی، اور اس کے آغاز میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آیتیں ہیں جن میں کئی لوگوں کو شبہ لگ جاتا ہے، وہ ان کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسی آیتوں کو سمجھنے کے لیے دیگر آیتوں کی طرف رجوع کریں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرا کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ میرا کلمہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ اب جناب عیسائیوں نے نعرہ لگا دیا کہ تمہارے قرآن نے بھی مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ، اللہ کی طرف سے روح ہے، پتہ چلا اللہ کے بیٹے ہیں، جب یہ بات غلط ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی آیا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کیا ہے؟ بندے ہیں، بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب آپ ایسی آیات پہ غور کریں گے تو جس ایت سے آپ کو شبہ لگا تھا وہ شبہ دور ہو جائے گا۔ انہی آیات میں سے جو آج تلاوت کی جائیں گی، ایک آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے مسلمانوں تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اور اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعویٰ کافی نہیں ہے، محبت کو ثابت کر کے دکھائیں۔ محبت صحیح معنوں میں ہونی چاہیے۔ علامت کیا ہوگی محبت کی؟ فرمایا میرے نبی کی باتیں مانو، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو، میرے نبی کی سنتیں اپناؤ، تو میں مان لوں گا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے نبی علیہ السلام کی پیروی کرو، میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو پھر محبت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی کیا کرنا؟ لیکن آج کے لوگ نبی علیہ السلام سے محبت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن آپ کی حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد آج کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں تھی سیدہ مریم۔ زکریا علیہ السلام جب ان کے کمرے میں جاتے تو دیکھتے طرح طرح کا پھل موجود ہے، کہتے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوتے کہ ایسا پھل جس کا موسم نہیں ہے اور ویسے بھی کمرہ بند ہوتا ہے، یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ جب سیدہ مریم نے بتایا کہ اللہ دینے والا ہے تو جناب زکریا کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلے بھی اللہ کے نبی تھے، مومن تھے، لیکن ایسی بات دیکھ کے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیوں جی ہمارا بھی ایمان کبھی بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ رمضان کے مہینے میں ایمان بڑھ جاتا ہے نا، آخری عشرے میں اور بڑھ جاتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے ادھر ہی دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہا یا اللہ
جیسے تو نے مریم کو پھل دیا ہے، وہ پھل جس کا موسم نہیں ہے، ایسے ہی میں اگرچہ بوڑھا ہوں، میری بیوی باندھ ہے، اولاد ملنے کی عمر نہیں ہے، لیکن یا اللہ تم دے سکتا ہے۔ نبی اولاد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ نبی بھی محتاج ہے کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ان کو اولاد دی۔ ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں اے اللہ کے نبی، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب سیدہ مریم کے بارے میں فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کی کفالت کون کرے گا، قرآن دادی ہو رہی تھی، اے اللہ کے نبی آپ وہاں پہ موجود، وما کنت لدیہم، آپ وہاں پہ موجود، پتا چلا اللہ کے نبی حاضر ناظر، اللہ کہہ رہے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو کیا اللہ نے نبی علیہ السلام کو ساری غیب کی باتیں بتا دی ہیں؟ فرمایا نہیں، ذالک من انباء الغیب، من، ہم نے آپ کو غیب کی چند باتیں بتائی ہیں۔ غیب کا ٹوٹل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا سپارہ بھی آج شروع ہو جائے گا، تو اس کے آغاز میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ لوگوں پہ واجب ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں جس کے پاس طاقت ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی حج نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ میں غریب ہوں۔ آپ غریب نہیں ہیں، حساب کتاب کریں ذرا۔ آپ کا حج میں کتنے مہینے رہ گئے تھی؟ 2-3 مہینے رہ گئے، ایسے ہی ہے۔ 2-3 مہینے کا خرچہ گاڑی چلانے کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہے؟ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی گھر میں 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، تو حج کیسے فرض نہیں ہے؟ فرض ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، آپ کی زمینیں ہیں، آپ کے پلازے ہیں، کون کہتا ہے آپ پہ حج فرض نہیں ہے؟ آپ پہ حج فرض ہے۔ تو اپنی خبر میں ذرا اپنے معاملات کو چیک کریں۔ اور آخری بات یہ کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ بِالْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کام مسلسل کرتے رہنا ہے تم لوگوں نے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں۔ وہ کیا؟ ہر ایک کو خیر کی دعوت دینا، ہر ایک سے کہنا رمضان کا مہینہ آ گیا میرے بھائی روزے رکھ، رمضان کا مہینہ آ گیا میرے بھائی تراویح پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتا تو، رمضان کا مہینہ آ گیا اب بھی تو سگریٹیں پی رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا اب بھی تو فلمیں دیکھ رہا ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کام کرتے رہیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کے راستے پہ لگائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیار و محبت کے ساتھ قاری صاحب سے نماز میں قرآن سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔